جہاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بہت ممتاز باب ہے۔ آپ نے 8.5 سال میں 83 جنگیں لڑی ہیں، 8.5 سال میں 27 غزوات میں خود آپ شریک ہوئے، اور 56 آپ نے لشکر بھیجے، تو 56 جمع 27 کتنے ہوتے ہیں؟ تو اگر اس کو آپ 8.5 پہ تقسیم کریں، 8.5 سالوں پہ تقسیم کریں، تو ہر سال 9 جنگوں سے زیادہ، تقریباً 10 جنگیں ہر سال میں۔ اس لیے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے، اور بہت سارے آپ کے مبارک نام ہیں، وہاں مبارک ناموں میں ایک نبی الملاحم بھی ہے، جنگوں والے نبی۔ آپ کی سیرت میں جنگیں اور جہاد اتنا نمایاں ہے کہ آپ کا نام جہاں اور بہت سارے نام ہیں، اس میں نبی الملاحم بھی ہے، الضحوک القتال بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں قتال بھی ہے، بہت زیادہ قتال کرنے والا۔ اور سورہ محمد کا نام تو سورہ قتال بھی ہے، پتہ ہے نا آپ کو؟ سورہ محمد جو ہے نا 26ویں پارے میں، اس کا ایک نام سورہ قتال بھی۔ اور جہاد قیامت تک رہے گا، یہ وہ حکم ہے جو ناقابل تنسیخ ہے۔ الجہاد ماضٍ الی یوم قیامت تک جاری رہے گا، لا یبطلہ جور جائر ولا عدل عادل۔ بڑے سے بڑا ظالم اگر وہ حکمران ہو تو بھی اس کے ساتھ مل کے کافروں سے جہاد کرنا ہوگا۔ آپ یہ عذر نہیں کر سکتے چونکہ ہمارا حکمران ظالم ہے لہذا ہم ان کی عمارت میں جہاد نہیں کریں گے۔ جہاد پھر بھی کرنا، جاہدوا مع کل امیر برا کان فاجرا، کہ امیر نیک ہو یا برا ہو، جیسا بھی ہو اس کے ساتھ مل کے آپ جہاد کریں گے۔ تو یہ معنی ہے لا یبطلہ جور جائر ولا عدل عادل، نیک سے نیک بادشاہ آ جائے، بہت جامع الرشید کا فارغ اور پوزیشن لینے والا، اور وہ آ کر وہ اعلان کرتے ہیں کہ آئندہ سے جہاد نہیں ہوگا، اس کا نہیں، کوئی بھی جہاد کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ ہاں آپ مسالت کر سکتے ہیں، اس میں بھی مدت مقرر کر کے۔ اس میں اختلاف ہوا ہے کہ اگر مسالت ہو تو الاطلاق مسالت جائز بھی ہے یا نہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ 10 سال تک مدت مقرر کرنی چاہیے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں 10 سال کی مدت مقرر کی، تو یہ ایسا حکم ہے جو کبھی منسوخ نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تو سب چیزیں، پورا ایک دین ہے، لیکن آپ کی سیرت میں یہ جہاد اتنا غالب ہے کہ جب اس کا عنوان قائم کرتے ہیں محدثین تو کہیں کتاب الجہاد سے تعبیر کرتے ہیں، کہیں کتاب الجہاد والسیر، اور کہیں کتاب السیر۔ سیر کا لفظ بول کر مراد اس سے جہاد لینا، اس کا مقصد ہے کہ آپ کی زندگی کا اتنا بڑا حصہ ہے اس کا کہ گویا آپ کی سیرت اور جہاد دونوں مترادف ہیں۔ تو اتنی اہم چیز، اس کے بارے میں آج یہ پتہ چلانا مشکل ہو رہا ہے کہ جہاد کا معنی کیا ہے۔ ایسے ہی ہو رہا ہے نا، یہ ہمارے دین کا اتنا بڑا امتیازی حکم جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ افضل الاعمال بعد الایمان علی الاطلاق، ایمان کے بعد علی الاطلاق سب سے افضل اعمال کون سا ہے؟ جہاد۔ آپ نے دیکھا کہ غزوہ احزاب میں 4 نمازیں آپ کی قضا ہوئی، لیکن جہاد قضا نہیں ہوا۔ جب جہاد فرض عین ہوتا ہے اور اس وقت میں اگر ایسی کوئی صورت ہو جائے کہ دوسرے جو فرائض ہیں وہ بیچ میں اگر وہ رکاوٹ بن رہے ہوں تو وہاں آپ کو نفیر عام میں جہاد کی فرضیت کو آپ کو ترجیح دینی ہوگی۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسے حکم کے بارے میں اس میں شک ہونا کہ جہاد کا معنی کیا ہے، اور جہاد کے اتنے معنی لوگوں نے بنا لیے ہیں کہ اصل جہاد کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اصل جہاد کس کے معنی ہے، ہر چیز کو آپ جہاد کہہ رہے ہیں۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی علماء کے ذمے ہے کہ تحریف نہ ہونے دیں، شریعت کے جو احکام ہیں، جو اصطلاحات ہیں، اس میں تحریف نہ ہونے دیں۔